اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا اسناد الابصار إليه مجاز لأنه مبصر فيه إن في ذلك لآيات دلالات على وحدانيته تعالى لقوم يسمعون سماع تدبر واتعاظ قالوا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الله ولدا قال تعالى لهم سبحانه تنزيها له عن الولد هو الغني عن كل أحد وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا إما عندكم من سلطان حجة بهذا أي الذي تقولون أتقولون على الله ما لا تعلمون استفهام توبيخ قل إن الذين يفترون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يفلحون لا يسعدون لهم متاع قليل في الدنيا يتمتعون به مدة حياتهم ثم إلينا مرجعهم بالموت ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بعد الموت واتل يا محمد عليهم أي كفار مكة نبأ خبر نوح ويبدل منه إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر الشق عليكم مقامي لبثي فيكم وتذكيري وعزي إياكم بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم عزموا على أمر تفعلونه بي وشركاءكم الواو بمعنى مع ثم لا يكن أمركم عليكم غمة مستورا بل أزهروه وجاهروني به ثم اقضوا إلي امضوا في ما أردتموه ثم لا تمهلون فإني لست مباليا بكم. لغات دیکھیے. لتسکنو یہ لام کئے ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے جس کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا. یہ نصر سے ہے، مصدر سکونن پرسکون ہونا، دل جمعی ہونا، راحت پانا. مبصرن اسم فاعل ہے، دیکھنے والا. یہ باب افعال سے ہے، مصدر ابصار ہے، دیکھنا. لآیات یہ آیات آیتن کی جمع ہے، نشانی علامت. اتخذ یہ باب افتعال سے، اتخذ یتخذ اتخاذ بنانا، کرنا، اختیار کرنا. سبحانہ یہ مصدر ہے غفران کے وزن پر، معنی پاک ہونا. اس کو کلمہ تنزیہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے. یہ ہمیشہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا ہے اور لازم الاضافت بھی ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے. الغنی مالدار، بے نیاز جمع اغنیا. سلطان غلبہ و اقتدار، دلیل و حجت، حکومت. آگے ہے یفترون، فعل مضارع سے جمع مذکر غائب، باب افتعال سے، افترا یفتری افترا. گھرنا بنانا، تہمت لگانا، غلط بات گھرنا. آگے ہے یفلحون
افلح یفلح فلاح باب افعال سے بامراد اور کامیاب ہونا، آخرت کی نعمت حاصل کرنا۔ آگے متاع، اس کے معنی سامان، جمع امتع۔ نذیقو، یہ صیغہ جمع متکلم، اذاق یذیق اذاقتن باب افعال سے چکھانا۔ اتلو، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، آخر سے واو گر گیا ہے حالت وقف میں، کیونکہ اصل میں اتلو تھا بروزن انصر۔ مصدر ہے تلاوتن، پڑھنا۔ نبا ان کے معنی خبر، جمع انبا، کسی عظیم خبر کو نبا کہتے ہیں جس کی اہمیت ہو اور یقینی بھی ہو۔ کابورا، باب کروما سے مصدر کبرن و کبرن، شان و مرتبہ میں بڑا ہونا، جسامت یا حجم میں بڑا ہونا، سنگین اور مشکل ہونا۔ مقامی، یہ مصدر میمی ہے، یعنی میرا رہنا اور قیام کرنا۔ تذکیری، یہ باب تفعیل سے مصدر ہے، وعظ و نصیحت کرنا۔ یہ توکلتو، یہ باب تفاعل سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، مصدر توکل ہے، بھروسہ کرنا۔ آگے اجمعو، یہ باب افعال سے فعل امر واحد مذکر جمع مذکر حاضر، پختہ ارادہ کرنا۔ غمہ، یہ معنی مستور، یہ غمہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے چھپانا۔ کہا جاتا ہے غم الہلال، جبکہ آسمان غبار آلود ہو جائے، اس سے چاند نظر نہ آئے۔ اقضو، فعل امر جمع مذکر حاضر، ضرب سے فیصلہ کرنا، مصدر قضاءن ہے۔ تنذرون، اصل ہے تنذرو، نون وقایا کا ہے جس کے بعد یائے متکلم محذوف ہے، اور نون پر کسرہ یائے محذوف کی وجہ سے ہے۔ باب افعال سے ہے، مہلت دینا۔ ترجمہ دیکھیے، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا فرمایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو پیدا فرمایا تاکہ اس میں تم دیکھو، اور ابصار کا اسناد نہار کی طرف مجاز ہے، اس لیے کہ نہار میں دیکھا جاتا ہے۔ بے شک اس جعل مذکور میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر بہت ساری دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تدبر اور اتعاظ کی غرض سے سنتے ہیں، اور یہود اور نصارہ اور ان لوگوں نے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد تجویز کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے ہر ایک سے، اور اولاد تو وہ شخص طلب کرتا ہے جو اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی مملوک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، ملکیت کے اعتبار سے، مخلوقیت کے اعتبار سے اور عبدیت کے اعتبار سے۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی جو باتیں تم کہہ رہے ہو، کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو، کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو کہ جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں ہے؟ یہ استفہام توبیخ کے لیے ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا افتراء باندھتے ہیں، جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، اولاد کو اس کی طرف منسوب کر کے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی سعادت نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے دنیا میں تھوڑا عیش کا سامان ہے جس سے وہ عیش کر لیں گے اپنی زندگی کی مدت تک،
پھر ان سب کو لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے موت کے ذریعے، پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے مرنے کے بعد ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ کے سامنے بیان کیجئے نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی سے بدل ہے اذ قال، جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تم پر تمہارے درمیان میرا ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے ذریعے تم کو میرا واعظ کرنا بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، تو تم لوگ مع شرکاء کے اپنی تدبیر کو پختہ کر لو، یعنی پختہ کر لو اس تدبیر کو جس کو تم میرے ساتھ کرو گے، اپنے شرکاء کے ساتھ۔ واو بمانے مع ہے، پھر تمہاری تدبیر تم پر پوشیدہ نہ رہے، یعنی مستور نہ رہے جو گھٹن کا باعث بنے، بلکہ تم اس کو کھلم کھلا بیان کرو اور میرے سامنے بھی اس کا اظہار کرو۔ پھر کر گزرو میرے ساتھ، یعنی کر گزرو میرے ساتھ وہ کام جس کا تم ارادہ رکھتے ہو، اور تم مجھ کو بالکل مہلت نہ دو، اس لیے کہ میں تمہاری بالکل پرواہ کرنے والا نہیں ہوں۔ ما قبل کی آیات سے ابطال شرک اور اثبات توحید کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، چنانچہ آگے کی آیت میں بھی توحید سے متعلق مضمون ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اسی ذات پاک نے تمہارے واسطے رات کو پیدا فرمایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو بھی پیدا فرمایا کہ وہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل قطعی بیان کرنا مقصود ہے کہ دن رات، اندھیرے اجالے، سب کا پیدا کرنے والا وہی ایک خدا ہے۔ اسی نے خیر و شر اور تمام متقابل اشیاء کو پیدا کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو متقابل چیزیں یعنی لیل و نہار کو ذکر کیا گیا ہے، اور لیل کی صفت یعنی مظلمن کو حذف کر دیا گیا، اور اس کی حکمت یعنی لتسکنوا کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح نہار کی صفت یعنی مبصرن کو ذکر کیا گیا، اور اس کی حکمت یعنی لتبتغوا وتتحرکوا فیہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اصل عبارت ہے هو الذی جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا لتبتغوا وتتحرکوا فیہ۔ اس طرح کی تعبیر کو احتباق کہتے ہیں۔ آگے مفسر علام نے فرمایا کہ اسناد الابصار الیہ مجاز لأنہ مبصر فیہ، کہ ابصار کی نسبت کرنا نہار کی طرف یہ مجاز عقلی ہے کہ اس میں اسناد ظرف کیونکہ اس میں اسناد جو ہو رہی ہے، نسبت جو ہو رہی ہے وہ ظرف کی طرف ہو رہی ہے۔ یہ نہارہ صائم اور لیلہ قائم کی طرح ہے، جس کا معنی ہے صام فی نہارہ وقام فی لیلہ۔ اسی طرح یہاں پر مبصرن میں دیکھنے کی نسبت نہار کی طرف کی گئی ہے کہ دن کو بنایا دیکھنے والا، جبکہ دن دیکھنے والا نہیں ہوتا بلکہ دن میں دیکھا جاتا ہے۔ اسی کو مفسر علام نے فرمایا لأنہ مبصر فیہ۔ آگے فرمایا گیا ان فی ذلک لآیات دلالات علی وحدانیتہ تعالی لقوم یسمعون، سماع تدبر و اتعاظ، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے اس بنانے میں اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو تدبر کے ساتھ ان مضامین کو سنتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا وقالوا الیہود والنصارى ومن زعم ان الملائکۃ بنات اللہ،
اتخذ اللہ ولدا قال تعالی لهم سبحانہ تنزیہا له عن الولد هو الغنی عن كل احد وانما يطلب الولد من يحتاج الیہ۔ گزشتہ آیت میں توحید کے دلائل کو بیان فرمایا گیا جس سے توحید ثابت اور شرک باطل ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین ان دلائل توحید میں غور نہیں کرتے بلکہ شرک کی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اولاد تجویز کر لیا ہے۔ چنانچہ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، اور مشرکین نے کہا الملائکۃ بنات اللہ۔ آگے فرمایا گیا قال تعالی لهم سبحانہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ان گستاخانہ باتوں کا جواب دیا بیں طور کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ایسی بکواس والی باتوں سے پاک ہے، کیونکہ وہ تو سب سے بے نیاز ہے اور سب ہر وقت اسی کے محتاج ہیں، اس کو کسی کا احتیاج نہیں، اور اولاد کا طالب تو وہ ہوتا ہے جو کہ محتاج ہو۔ اسی کو آگے فرمایا گیا هو الغنی عن كل احد وانما يطلب الولد من يحتاج الیہ میں یہ ارشاد گرامی یعنی هو الغنی، یہ ما قبل کے دعوے یعنی سبحانہ کی دلیل ہے، اور آگے جو فرمایا جا رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ملکا و خلقا و عبیدا، یہ اللہ کے قول هو الغنیوں کی دلیل ہے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اس کی مملوک اور مخلوق ہیں، پھر مالک و مملوک اور خالق و مخلوق کے درمیان ان نسبی رشتوں کی کہاں گنجائش ہے۔ آگے فرمایا گیا ان ما عندکم من سلطان حجت بہذا الذی تقولون، کہ جو گستاخانہ باتیں تم کہہ رہے ہو اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی غلط اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی غلط باتیں منسوب کر رہے ہو جس کی سند تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ محض جہالت سے ایسی جھوٹی اور بے سند باتیں کرنا بڑا جرم ہے۔ یہاں پر استفہام توبیخ کے لیے ہے۔ آگے کی آیت میں افتراء علی اللہ پر وعید ہے، جس کو سنانے کے واسطے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب بنسبت الولد الیہ لا یفلحون لا یسعدون، کہ آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ کا افتراء کرتے ہیں جیسے یہ مشرکین، وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے، یعنی اپنے مطلوب کو نہ پا سکیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ خائب و خاسر رہیں گے، اگرچہ ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو، کیونکہ اس کا انجام زوال ہوتا ہے۔ آگے فرمایا گیا لہم متاع قلیل فی الدنیا یتمتعون بہ مدت حیاتہم ثم الینا مرجعہم بالموت ثم نذیقہم العذاب الشدید بعد الموت بما کانوا یکفرون۔ یہاں پر متاعن سے قبل لہم مقدر مان کر مفسر علام نے یہ بتایا ہے کہ متاعن مبتدا ہے جس کی خبر محذوف ہے اور وہ لہم ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ سوال یہ ہے کہ جھوٹ باندھنے والے کو دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں حاصل ہیں، ساز و سامان کی کمی نہیں ہے، عیش و عشرت ان کو نصیب ہے، جسمانی تندرستی ان کو حاصل ہے، دنیا کی طرح طرح کی نعمتوں کی ان کو ریل پیل ہے، پھر وہ کامیاب کیسے نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں جو کامیابی کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد حقیقی کامیابی ہے، کہ حقیقی کامیابی ان کو نصیب نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ حقیقی کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے۔ رہی دنیا کی کامیابی تو وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے بلکہ ظاہری کامیابی ہے، کیونکہ وہ وقتی اور چند روزہ ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرمایا متاع فی الدنیا، کہ دنیا کا چند روزہ سامان ہے جس میں تھوڑے ہی دن دنیا میں مزے لینا ہے۔ اسی تھوڑے دن کو مفسر علام نے یتمتعون بہ مدت حیاتہم سے تعبیر فرمایا، پھر ان سب کو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے۔ اس طرح سب کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی،
جو موت ہمارے پاس واپسی کا ذریعہ ہے۔ پھر سب کا معاملہ اور کیا دھیا اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کفر اور دیگر جرائم کی سزا میں نہایت سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا گیا وَاتْلُ یا محمد علیہم اے کفار مکہ نبأ خبر نوح، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنائیے۔ ما قبل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کا حال بیان فرمایا تھا، جس میں ان کے افعال قبیحہ اور اقوال شنیعہ کا ذکر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو جو جو نصیحتیں کی گئی ان کو ذکر فرمایا۔ آگے کی آیات میں حضرات انبیاء کے ساتھ جو ان کی قوم اور امت کا برا سلوک ہوا اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے، تاکہ وہ آپ کی تسلی کا ذریعہ بنے اور کفار کے لیے سامان عبرت بنے، تاکہ ان کو ایمان لانے کی توفیق بھی ہو جائے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے۔ وہ تسلی اس طرح ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہر نبی کو اس قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، جس طرح کفار مکہ کی جانب سے حالات بد کا مقابلہ آپ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کی دشمنی اور شرارت سے دلگیر نہ ہوں۔ نیز تاکہ اس واقعہ سے امت کو یہ سبق ملے کہ مکذبین کو حقیقی کامیابی نہیں ملتی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی تو ان کو کامیابی نہیں ملی، وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو ہی کامیابی ملی کہ وہ سب نجات یافتہ ہوئے۔ پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہی ایسے نبی ہیں جو سب سے پہلے دعوت توحید لے کر آئے، اور انہی کی قوم نے سب سے پہلے بت پرستی کی تو دعوت نوح کو جھٹلایا ان کی قوم نے۔ انجام یہ ہوا کہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ نے فرمایا نبأ نوح، چونکہ یہاں پر نوح علیہ السلام کی بعض خبر بیان کی گئی ہے، اس لیے نبأ سے پہلے لفظ بعض مقدر ہوگا۔ اے بعض نبأ نوح، کیونکہ یہاں پر تمام خبر کو بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ ایک ہی خبر کو بیان کیا گیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا اصلی نام عبد الغفار تھا اور نوح تو ان کا لقب ہے۔ آگے فرمایا گیا اس قال لقومہ یا قوم ان کان کبر شق علیکم مقامی لبسی فیکم وتذکیری واعظیکم بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم عازموا علی امر تفعلونہ بی وشرکاءکم والواو بمعنی مع ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ۔ یہاں ان کانا شرط ہے اور فاجمعوا جواب شرط ہے، اور فعلی اللہ توکلت یہ شرط اور جواب شرط کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ اس کو یعنی فعلی اللہ توکلت کو شرط کا جواب نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ اللہ توکلت کا ترتب اس شرط پر مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام تو ہمیشہ متوکل علی اللہ رہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ شرط پائے جانے کی صورت میں متوکل تھے، نہ پائے جانے کی صورت میں نہ تھے، ایسا نہیں، ہمیشہ متوکل رہتے تھے۔ حاصل یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے اور قوم شرک پر تلی رہی، تو فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میرا رہنا تمہارے درمیان اور میرا احکام خداوندی کی تم کو نصیحت کرنا بھاری اور ناگوار معلوم پڑتا ہے تو پڑا کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ لہٰذا اگر تم کو ناگواری معلوم ہوتی ہے تو تم سب مع شرکا کے اپنی تدبیر کو پختہ کر لو، یعنی میرے خلاف جو تدبیر کرنا چاہتے ہو اس کا عزم مصمم کر لو، اور یہ بھی واضح رہے کہ تمہاری وہ تدبیر تم پر مستور اور پوشیدہ نہ رہے، کیونکہ اکثر خفیہ تدبیر سے طبیعت میں گھٹن ہوا کرتی ہے، اس لیے اس کو خفیہ مت رکھنا بلکہ اس کا اعلان کر دینا اور مجھے بھی اس سے آگاہ کر دینا۔
آگے فرمائے گا ثم اقضوا الی اے امضوا فی ما اردتموہ ولا تنظرون تمہلون فإنی لست مبالیا بکم، کہ پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہو کر گزرو اور مجھ کو بالکل مہلت مت دو۔ یہ سب باتیں سینے کی چوٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو مجھے تمہارا کچھ ڈر ہے اور نہ کبھی میں دعوت توحید سے رک سکتا ہوں، اس لیے مجھے تم لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔